السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا لان شیئر کر رہی ہوں، اور یہ جتنے بھی آپ فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ میرے اور عمر کی محنت کے ہیں۔ ہم لوگ ہر سنڈے کو نرسری وزٹ کرتے ہیں، اور جو ہمیں اچھی پنیری نظر آتی ہے ہم اس کو لے آتے ہیں اور اس کو اپنے لان میں سجا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ رینڈم کلپس بھی ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا واقعہ شیئر کروں گی، اسلامک واقعہ ہے۔ اور جب میں نے اس کو سنا، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اچھی بات سنانا صدقہ جاری ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہودی کے بیٹے کا قصہ شیئر کروں گی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سودا لے کر آؤ۔ وہ لڑکا گیا، اور راستے سے جب گزر رہا تھا تو اس کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ وہ وہیں پہ بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، اور اس کو کافی دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ جب وہ لڑکا شام کو گھر آتا ہے تو باپ اسے پوچھتا ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی نہیں آ سکتے تھے، اتنی دیر کر کے آئے ہو، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا پاگل ہو گئے تم تو خالی ہاتھ آئے ہو، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا میں خرید آیا ہوں۔ باپ بولا دکھاؤ کہاں پر ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کاش وہ آنکھیں آپ کے پاس بھی ہوتی کہ آپ دیکھ سکتے کہ میں کیا سودا لے کر آیا ہوں۔ میرے بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیا خرید کے لایا ہوں۔ باپ نے بولا، باپ کہتا پتہ نہیں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو چھوڑو۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا ایک بیٹا تھا اور بہت اس کو پیارا تھا، اس لیے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ تو کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ لڑکا بہت بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اسے کروٹ لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قریب المرگ پہنچ جاتا ہے، تو یہودی بہت پریشان تھا کہ کہاں کیا کرے۔ تو پھر وہ بھاگا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں اور مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، لیکن میرا لڑکا آپ پر دل ہار گیا ہے اور وہ قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھ سکیں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو سکے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے کہ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جسم میں طاقت آ گئی، آنکھیں کھلیں، اور اس کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا، تو وہ یہودی بولتا ہے میرا منہ کیا دیکھتے ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا میرے پاس تو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں جنت جانے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو اس کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں۔ اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، اس کی شان اسی میں ہی ہے کہ اس کا جنازہ شان نبوت سے جائے، تبھی اس کی عزت ہوگی، آپ اسے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو،
دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکل کے باہر آئے تو فرماتے جا رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر خود تیار کی اور قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے ہوئے، پھر اپنے ہاتھوں سے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قبر سے باہر آئے تو چہرے پہ بہت تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں قبر میں پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، قبر کے اندر کیوں نہیں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری قبر کو جنت بناؤں گا، اس لیے میں قبر کے اندر خود اترا۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں فرشتے اور حوریں اس عاشق کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ اتنی تعداد میں تھی کہ میرے کندھے سے لگ کر گزر رہی تھیں، تو میں اس لیے بہت تھک گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارا بھی آخری انجام اسی طرح سے ہی ہو اور ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کیا ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب کوئی ہوگا جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا؟ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے گی، اور وہ سب سے خوش قسمت امت ہوگی۔ تو ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔